اچھا یہ صرف سنی بریلوی نہیں کہہ رہے ہیں، آپ کو بتاؤں الشہاب الثاقب نام کی کتاب ہے جو دیوبندی عالم کی لکھی ہوئی ہے، مولوی اسد مدنی کو آپ جانتے ہیں، حال ہی میں ابھی ان کا انتقال ہوا، ان کے ابا ہے مولوی حسین احمد ٹانڈاوی، ان کی کتاب ہے الشہاب الثاقب۔ الشہاب الثاقب میں انہوں نے عبد الوہاب نجدی کی تاریخ بیان کی ہے، اور وہاں اس نے جو ظلم کیا ہے، یعنی جس کے عقیدے پر آج سعودی لوگ ہیں، یعنی اگر میں کہوں نا تو سنی متعصب ہوتا ہے، لڑاکو ہوتا ہے، لڑائی لگانے والا ہوتا ہے، تو جن کو اب لوگ یعنی کہ عوامی سطح پر جو آزاد خیال لوگ، اہل حق تو سنیوں کو ہی اچھا مانتے ہیں، لیکن کچھ آزاد خیال لوگ اور وہ نیوٹرل بننے والے، تیتر بٹیر ملانے والے جن کو اچھا سمجھتے ہیں، میں نے ان کی کتاب کا بھی حوالہ دیا، الشہاب الثاقب حوالہ ہے، آپ پڑھ لیں کہ عبد الوہاب نجدی کیسا تھا۔ تو عبد الوہاب نجدی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقصورہ شریف ہے، روضہ اقدس ہے، اس پر قصیدہ بردہ درود تاج لکھا ہوا تھا۔ آج بھی رسول اللہ کے تالے پر جو مزار شریف پہ لگا ہوا ہے نا تالا، اس پر آج بھی لکھا ہوا ہے هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ یہ قصیدہ بردہ شریف کا شعر رسول اللہ کے تالے پر آج بھی لکھا ہے، مجھے مگر پتہ نہیں چلتا کہ ان کی نظر ابھی تک وہاں کیسے نہیں پہنچی، اور وہ محفوظ ہے۔ چور چوری کرتا ہے لیکن کچھ نہ کچھ چھوٹ جاتا ہے۔ تو بہرحال وہ درود تاج لکھا ہوا تھا، اس کو کھرچوایا اور جھاڑو لگا کر پھینکوایا عبد الوہاب نجدی، ایک کارنامہ۔ دوسرا کارنامہ، رسول اللہ کی دیوار کو جو تعظیم کے ساتھ بوسہ لیتا تو جو گدھی ہوتی، گدھی کی پیشاب کی جگہ اس کا منہ لگا کر باندھ دیا جاتا اور پورے مدینے میں اسے گھمایا جاتا کہ جو رسول اللہ کی دیواروں کو چومے گا اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا۔ اور سیدہ فاطمہ کا مزار گنبد کی شکل میں بنا تھا، عثمان غنی کا مزار گنبد کی شکل میں بنا تھا، امام حسن کا مزار گنبد کی شکل میں، جیسے جو گنبد ہے نا آج مزارات پہ غریب نواز کے گنبد پر، ان سارے مزارات پر ابن عبد الوہاب نجدی نے بلڈوزر چلوائے۔ بلڈوزر کس کے مزار پر؟ فاطمہ زہرا کے مزار پر۔ کس کے مزار پر؟ امام حسن کے مزار پہ۔ کس کے مزار پر؟ عثمان غنی کے مزار پہ۔ کس کے مزار پر؟ وہ عائشہ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا تھا اس کے بلڈوزر چلایا گیا۔ اور بلڈوزر چلانے کے بعد معلوم ہے یہاں سے علی برادران یہاں سے وہاں گئے تھے خلافت کمیٹی کی طرف سے کہ آپ لوگ ایسا نہ کریں۔ اس وقت ہمارے دیوبند کے علماء ان کی تائید کر رہے تھے کہ آل سعود جو کر رہے ہیں وہ اچھا کر رہے ہیں، کہ وہ شرک کو مٹا رہے ہیں، گنبد کو مٹانے کو، گنبد کو بلڈوزر چلانے کو ان لوگوں نے شرک کہا۔ اتنا ہی نہیں ہوا، اور کیا ہوا آپ کو معلوم ہے؟ ماں آمنہ جو رسول اللہ کی ماں ہے، ان کے مزار کو یہ کہہ کے شہید کر دیا گیا کہ آمنہ تو مشرکہ تھی، وہ شرک کرتی تھی، مسلمان نہیں تھی، جو مسلمان نہیں تھی اس کی قبر یہاں موجود کیوں رہے؟ اور پھر ماں آمنہ رسول اللہ کی ماں، ان کے مزار شریف کو اکھاڑ کر پھینک دیا گیا اور آج وہاں کچرا ڈالا جا رہا ہے۔ اگر میری بات میں یقین نہیں آتا، اللہ آپ کو توفیق دے تو آپ جا کر کے دیکھیں، یہ سارا حال کیا گیا، یہ ساری چیزیں کی گئی، اور سارے مزارات کو ان لوگوں نے گنبد ہٹا کر شہید کر دیا، اور آج بھی مزارات ایسے پڑے ہوئے ہیں، اور کچھ نشانات آپ کو ملیں گے، بنیادیں کچھ آپ کو ملے گی، آپ جاؤ گے تو ہماری باتوں کا منہ بولتا ثبوت، ورنہ جو پرانی تصویریں ہیں ہم کتابوں میں آپ کو ان گنبد کو بتا سکتے ہیں، اگر اللہ پاک نے توفیق دی، مجھے یاد رہا تو انشاءاللہ میں لا کر کسی دن آپ کو بتا دوں گا۔ یہ سارے گنبد موجود تھے، ان لوگوں نے سب کو شہید کروایا، حتیٰ کہ گنبد خضرا کو بھی شہید کرنے کا پلان تھا، مگر چونکہ پوری دنیا سے احتجاج ہوا اور ان کو اپنی یہ بات واپس لینی پڑی۔ یہ سارے ان کے عقائد اور یہ سارے ان کے سارے کالے کرتوت ہے، اور ان کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے پوری دنیا میں کہ یزید کے بعد سب سے زیادہ مدینے میں اگر ظلم ہوا ہے تو وہ ابن عبد الوہاب نجدی کے دور میں ہوا ہے۔ بات آپ کو سمجھ گئی؟ اور اسی کے عقیدے کے ماننے والے آج وہاں کے امام ہے